السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں آپ لوگ کتنے قرآن مجید مکمل کر چکے ہو؟ کیا آپ کا ایک قرآن مکمل ہو گیا؟ کیا آپ کا دوسرا قرآن مکمل ہو گیا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ اب تک کتنے قرآن مجید پڑھ چکے ہو۔ قرآن مجید جب مکمل ہوتا ہے تو پھر لوگ قرآن مجید کو بخشواتے ہیں، اور اگر نہ بخشا جائے تو ٹینشن رہتی ہے مائنڈ میں کہ قرآن مجید بخشوایا نہیں ابھی تک، بخشوایا نہیں ابھی تک۔ یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ قرآن مجید اگر نہیں بخشوایا تو اس قرآن مجید کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے بعض خواتین اور ہمارے بھائی قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے بخشواتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا شروع کرتے ہیں۔ اور جو لوگ دوسرا شروع بھی کر لیتے ہیں لیکن ان کے مائنڈ میں یہ رہتا ہے کہ پہلا قرآن بخشا نہیں گیا ہے، اسی لیے بخشواؤ۔ پھر حافظ صاحب کو تلاش کیا جاتا ہے، مولانا صاحب کو تلاش کیا جاتا ہے، پھر مولانا صاحب آتے ہیں، پھر صاحب کچھ سامان وغیرہ سجایا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ قرآن بخشا جاتا ہے۔ آپ خود کیوں نہیں سیکھ لیتے قرآن بخشنا؟ آپ خود کیوں نہیں جان لیتے کہ قرآن بخشنے کا صحیح مطلب کیا ہے؟ کیا مین ہے قرآن بخشنے کا؟ کیا اگر قرآن نہ بخشا جائے تو کیا ثواب نہیں ملتا؟ پھر آپ کو حافظ صاحب کی، مولانا صاحب کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہوتے ہیں جو آپ کو خود سیکھنا چاہیے۔ اب ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی، اس کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا، تو پھر ہم ٹینشن میں رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ اب جیسے کہ قرآن مجید مکمل ہونے پر قرآن بخشوانے کی فکر، اب حافظ صاحب کو، مولانا صاحب کو تلاش کیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ بخشا کیسے جاتا ہے، اسی لیے آپ خود سیکھ لیجئے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آج میں آپ کو اسی سلسلے میں کچھ ضروری باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید بخشنے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ قرآن مجید بخشنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو قرآن مجید پڑھا ہے اس کا ثواب آپ کسی مرحوم کو پہنچانا چاہ رہے ہو، تو اس کا سمپل طریقہ ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، ہمارے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہماری نیت ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی نیت کی، آپ نیت کر لو کہ اللہ یہ جو میں نے قرآن مجید پڑھا ہے اس کا ثواب، مان لیجیے آپ اپنے والد صاحب کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے دادا کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، یا آپ پیغمبروں پر پہنچانا چاہ رہے ہیں، یا جو بھی مرحوم ہیں آپ کے ان کو پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نیت کر لیں ان کی۔ جیسے ہی آپ نے نیت کی، دل میں آپ نے دل میں نیت کی اللہ یہ جو قرآن میں نے پڑھا یہ میرے والد صاحب کو پہنچ جائے، یہ میرے دادا کو پہنچ جائے، تو جیسے ہی آپ نے یہ دل میں سوچا اور دل میں آپ نے اس کی نیت کی، آپ کے قرآن کا ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے جن کی آپ دل میں نیت کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پہلا طریقہ قرآن بخشنے کا، دل کی نیت، اصل تو نیت ہے۔ دوسرا طریقہ قرآن مجید کو بخشنے کا یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد، پانچ وقت کی جو نمازیں ہوتی ہیں نا، تو کسی بھی نماز کے بعد آپ جو دعا مانگ رہے ہو تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ جو قرآن میں نے پڑھا ہے اس میں جو غلطیاں ہوئیں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما دے، اور جو میں نے قرآن مجید رمضان کے مبارک مہینے میں پڑھا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے، اور جس کو بھی آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہو ان مرحوم کا نام لو، اے اللہ یہ قرآن جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میرے دادا کو پہنچ جائے، میرے ابا کو پہنچ جائے، یا جس کو بھی آپ پہنچانا چاہتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھو اور دعا مکمل کر لو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے قرآن مجید بخشنے کا۔ تیسرا طریقہ قرآن مجید بخشنے کا یہ ہے کہ جیسے ہی قرآن مجید مکمل ہو فوراً آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو، یا قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد جب بھی آپ قرآن مجید بخشنا چاہو تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو اور وہی سورہ فاتحہ پڑھو، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو اور اللہ سے کہو اللہ یہ قرآن مجید میں نے پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دے، اور اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ اور جس کو بھی آپ بخشنا چاہتے ہو کہہ دو اے اللہ یہ قرآن مجید میرے دادا کو پہنچ جائے، میرے پاپا کو پہنچ جائے، میرے نانا کو پہنچ جائے، میری والدہ کو پہنچ جائے، بس۔ اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا مکمل کر لو۔ قرآن مجید کا ثواب جس کو بھی آپ بخشنا چاہتے ہو ان تین طریقوں سے آپ قرآن مجید کا ثواب بخش سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں طریقے ہیں، بتائیے کیا مشکل ہے؟ کیا آپ قرآن مجید نہیں بخش سکتے؟ بالکل بخش سکتے ہو۔ اچھا اب بات آتی ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو نہ بخشیں تو؟ نہیں بخشو تو کوئی بات نہیں، جتنے بھی نیکی کے کام ہم کرتے ہیں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، وہ فرشتہ ہمارے کاموں کو لکھ لیتا ہے۔ جتنے بھی برے کام ہم کرتے ہیں فرشتہ برے کاموں کو نوٹ کرنے والا نوٹ کر لیتا ہے۔ اب ہم ان کاموں کو کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ اب دیکھیے ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کیا آپ کو یاد ہے؟ کتنے قرآن مجید آپ نے پڑھے؟ کتنے نیک کام آپ نے کیے؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے نا؟ لیکن یہ فرشتے نے سب کچھ نوٹ کر رکھا ہے اور
हमारे मेमोरी कार्ड में, जिसको नाम अमाल कहा जाता है, आखिरत का मेमोरी कार्ड है ये। तो ये जो हमारा नाम अमाल है, इसमें हमारी सारी नेकियां उस फरिश्ते ने लिखी हुई हैं। ना हमारे पास कोई डायरी है जिसमें हमने लिखा हुआ हो, लेकिन फरिश्ते ने सब कुछ नोट कर रखा है। तो जब भी कोई हम नेकी का काम करते हैं वो हमारे नाम अमाल में फरिश्ता नोट कर लेता है। इसी तरह से जब हम रमजान में कुरान मजीद पढ़ते हैं तो जितनी हम तिलावत करते हैं वो फरिश्ता हमारे नाम अमाल में नोट कर लेता है। जितना हम कुरान सुनते हैं वो सब फरिश्ता नाम अमाल में नोट कर लेता है। अब आप इसको बख्शना चाहते हो तो जितनी भी नफल इबादतें हैं आप उनको बख्श सकते हो। मान लीजिए आपने नफल नमाजें पढ़ी हैं या आपने कोई नफली रोजा रखा है, तो जितनी भी नफली इबादतें हैं आप उनको ईसाले सवाब कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो ये आपके नाम अमाल में सेव है। अगर मान लीजिए आपने कुरान करीम नहीं बख्शा, तो जैसे ही आपने पढ़ा था, लफ्ज आप पढ़ रहे थे, लफ्ज टू लफ्ज फरिश्ता हैंड टू हैंड उसको लिख रहा था। मान लीजिए आपने कुरान मजीद के आज एक पारा पढ़ा, फौरन उस फरिश्ते ने उसी वक्त जैसे जैसे आप पढ़ते गए फरिश्ता नोट करता गया। तो नेकी के काम नोट हो जाते हैं। अब उनको हम बख्शें ना बख्शें, बख्शेंगे तो सवाब जिनको भी हम पहुंचाना चाहते हैं उनको पहुंच जाएगा, और अगर नहीं बख्शेंगे तो हमारे नाम अमाल में सेव है। तो अगर आपने कुरान मजीद नहीं बख्शा और दूसरा शुरू कर लिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका कुरान मजीद कबूल नहीं हुआ या आपको सवाब नहीं मिला, सवाब तो लिख गया। बख्शने का ये मतलब होता है जो मैंने अभी आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कुरान मजीद कितने पढ़ लिए हैं। क्या आप भी इसी मसले को लेकर परेशान थे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।